آپ معروف ہیں، آپ کے گانے لوگوں کو زبانی یاد ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، ووٹ لینے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بس میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں ووٹ لینے کا معیار. جس طرح میں کہتا ہوں نا پریتوں میں نل ویاہ کر لا، سارے کہتے ہیں اللہ، اور فوراً سارے ایک پریتوں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا نعرہ ہمیں بنانا پڑے گا کہ وہ فوراً ان کو مزہ آ جائے اور اس کے نیچے جمع ہو جائیں. ووٹ لینے کا معیار جی ہمارا یہاں، میں شادرہ میں نے الیکشن کیمپین کی، تو جس محلے میں بھی گیا انہوں نے کہا بھائی جان ادھر ووٹ بکتا ہے، صاف سی بات ہے. پچھلی دفعہ 1000 روپے تھا، اس دفعہ 5000 روپے ہے. باقی جنازے کے 90 نمبر ہیں، 70 نمبر آپ کے کل کے ہیں. کلوں پہ آپ چلے جائیں. یہ آپ خدا کی قسم میں درست کہہ رہا ہوں، آپ اسمائل دے رہی ہیں. یہ آپ کسی پولیٹیکل ورکر سے پوچھیں گے آپ کو یہی بتائے 90 نمبر جنازے کے تقریباً 100 ہی سمجھ لیں. 75-70 نمبر کل کے آپ ایک دن لیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ کا اپوننٹ جنازے پہ پہنچ گیا وہ آگے نکل گیا. بھاڑ میں جائے عوام، بجلی پانی گیس، وہ نہیں، وہ بہت بعد کی باتیں ہیں. ان کے ہیں، ان کے 20 مارکس ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام کرایا 20 مارک. لیکن اگر آپ جنازے پہ پہنچ گئے، چاہے بندہ آپ نے وہ خود ہی کیوں نہیں مارا ہوا، تو اگر آپ نے ہسپتال بھی بنا دیا ہے اور اگر آپ جنازے پہ نہیں نہ پہنچ سکے، آپ نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں، تو اس کا بھی اتنا مول نہیں ہوگا. یہ ایک بدقسمتی ہے، بیکاز لوگوں کا ذہن ابھی گرو نہیں کیا. وہ ایک ارتقائی منازل سے گزر رہا ہے. ہمارے پولیٹیشنز اپنے اعمال کو ان کے ذہنوں کے مطابق ڈھال کے، ان کے لیول پہ جا کے، ان کے ساتھ دھوکہ کر کے، ان کا ووٹ خرید کے تو اسمبلیز میں آتے ہیں. تو اس سٹیج پہ جمہوریت جو ہے، اور اس طرح کی جمہوریت ظاہر ہے اسی طرح کے ثمرات پیدا کرے گی اور اسی طرح کی اسمبلیز دے گی. جمہوریت میں لوگ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. پاکستان کے لیے کون سا بہترین نظام حکومت ہے؟ پاکستان میں کوئی ایک نظام حکومت آپ رائج کر دیں اور اس کو کنٹینیو کر دیں، چاہے وہ بادشاہت ہے، ایک فیملی کی حکومت ہے. میاں صاحب کو شوق ہے اگر بادشاہت کا، میں کہتا ہوں ان کو آج آپ حکومت دے دیں اور ان سے کہیں یہ 50 سال کے لیے ملک جو ہے یہ آپ کا ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک پروسیس شروع ہوا اور وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور طرف نکل گیا، پھر ڈسکنٹینیو ہوا، پھر ایک اور طرف نکل گیا، ڈسکنٹینیو ہو گیا. میرا مقصد کوئی نون لیگ کو پروموٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، میں نے ایک ٹانٹ کیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے کسی بھی پروسیس کی وہ بڑی امپورٹنٹ. ابرار الحق سیاست میں آئے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. پی ٹی آئی میں آئے تاکہ کوئی وزارت مل جائے. اگر یہ عہدے مل جاتے تو پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ ایک تو میں وزیر اعظم بننا، وزیر بننا، یہ ہر پولیٹیکل ورکر کا ویسے ہی خواب ہوتا ہے جو ہمارا یونین کونسل کے لیول کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں بنوں. جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے وہ اس کو ایک عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت ہے. عمر بن عبدالعزیز کہ جو میک اپ کا سامان ہوتا تھا وہ کوئی 20-25 اونٹوں پہ جاتا تھا، جس میں ان کے کپڑے بھی ہوتے تھے اور سامان ہوتا تھا، اور لیوش قسم کی ان کی زندگی تھی. جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے وہ باغ فدق اور وہ سارے کا سارا سامان قومی خزانے میں جمع کرا دیا اور ایک چھوٹی سی زندگی کو ترجیح دی. اور اس کے بعد انہوں نے جو قانون نافذ کیا وہ واقعی نافذ ہو گیا تھا، اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بندہ اگر خود قربانی دے کر سامنے آ رہا ہے یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. تو ابرار الحق بنتا عمر بن عبدالعزیز، جو میری سوائے ایک اپنے گھر کے جو بھی میرے پاس ہے کروڑوں میں ہی ہے وہ قومی خزانے میں جمع کراتا. یا ابرار الحق کی جگہ کوئی بھی ہوتا، اگر تبدیلی لانی ہے، میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ 100 مربع زمین میری پیچھے ہے وہ میرے بچوں، نہیں یار، ادھر لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. تو قربانی اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، وہ جمع کرائیں قومی خزانے میں، اور کہیں جو قانون ہے ہمارے پاس جو کہ اوور لیجسلیٹڈ ہے، اس پہ اب سے عمل درآمد ہوگا. میری جان، اگر میں نے اپنے بچوں کا رزق سٹیک پہ لگا کے قومی خزانے کے اندر جمع کرا دیا ہے تو نہ میں تمہیں کرپشن کرنے دوں گا، نہ میں تمہیں فالتو مال رکھنے دوں گا.
اب جس کو سیاست کا شوق ہے، وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، اپنی جائیدادیں قربان کریں، قومی خزانوں میں جمع کرائیں، اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں آئیں اور آ کے ان کی بات کریں جن کی آپ روز کرتے ہیں وہاں جا کے بات، غریب مر گیا، غریب لٹ گیا، غریب فلانا۔ جب آپ مسند سنبھالیں، میرا مشورہ ہے جو بھی مسند سنبھالے آج کے بعد، یہ میری بات ریکارڈ کر لیں آپ کے پروگرام میں، شاید کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کرے، میں تو تیار ہوں، اور اگر کوئی کرے گا تو میں دوسرا ہوں گا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ یہ نہیں کہ پھر میں فیس بک پہ جنگ لڑوں گا میں بیٹھ کے لوگوں کی طرح، میں دوسرا آدمی ہوں گا کہ اپنا سارا کچھ ایک گھر کے علاوہ میں وہ قومی خزانے میں جمع کرا دوں، اور پھر میں دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا لوگوں کو یہ اب ان سے لیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے، لاکرز کھول لینا، ان میں پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن سونا پڑا ہوا ہوگا، کتنے اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہوں گے لاکرز کے اندر، وہ بچے دے رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، وہ صرف ان کی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں، جیسے آپ ڈالر خریدتے ہیں ڈالر اور اوپر چلا جاتا ہے۔ تو جناب ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم ذمہ دار ہیں، اور قوم کا وہ والا طبقہ ذمہ دار ہے جو اوپر والا ہے، نیچے والا تو مر رہا ہے، وہ تو ڈالر خرید بھی نہیں سکتا، انہیں کیا خریدنا ہے ڈالر۔